پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری نوجوان جنریشن کے سامنے، ہماری نوجوان نسل کے سامنے، ہماری نوجوان پیڑھی کے سامنے، ہماری نوجوان پشت کے سامنے، یعنی ہمارے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے سامنے جدید ایجادات کے، جدید سہولیات کے، جدید مراعات کے، جدید ملبوسات کے، جدید زیورات کے، جدید مشروبات کے، جدید معیارات کے، جدید اصولات کے، جدید رواجات کے، جدید رسومات کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، بڑے بڑے طوفان کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحرا کھڑے ہیں، بڑے بڑے سمندر کھڑے ہیں، یعنی بڑے بڑے چیلنجز کھڑے ہیں۔ لیکن ہم دور حاضرہ کو جدید ایجادات کا دور کہہ کر، جدید سہولیات کا دور کہہ کر، جدید مراعات کا دور کہہ کر، جدید ملبوسات کا دور کہہ کر، جدید مشروبات کا دور کہہ کر، جدید زیورات کا دور کہہ کر، جدید معیارات کا دور کہہ کر، جدید اصولات کا دور کہہ کر، جدید رواجات کا دور کہہ کر اور جدید رسومات کا دور کہہ کر، یعنی کمپیوٹر کا دور کہہ کر، موبائل کا دور کہہ کر، انٹرنیٹ کا دور کہہ کر اور دنیا کو گلوبل ولیج کا نام دے کر اپنی نوجوان جنریشن کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنی نوجوان پیڑھی کو، اپنی نوجوان پشت کو، یعنی اپنے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو گناہ کے دھند غبار میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، گناہ کے طوفانوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، گناہ کی دلدلوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، گناہ کے جمگٹوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے اور گناہ کے اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور ان کی رہنمائی کرنی ہے تاکہ وہ اپنے حقیقی خالق کی، اپنے حقیقی مالک کی، اپنے حقیقی رازق کی اور اپنے حقیقی حاکم کی پہچان سے بے بہرہ ہو کر آگ اور گندک کی جھیل میں نہ چلے جائیں، آگ اور گندک کی بھٹی میں نہ چلے جائیں، ابدی رسوائی اور ذلت کے گڑھے میں نہ چلے جائیں اور ابدی ندامت اور شرمندگی کے گڑھے میں نہ چلے جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا ہماری نوجوان جنریشن کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہماری نوجوان پیڑھی کو، ہماری نوجوان پشت کو، یعنی ہمارے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو انہی الفاظ میں مخاطب کرے
جن الفاظ میں اس نے بنی اسرائیل کے نوجوان طبقے کو مخاطب کیا تھا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو ان الفاظ میں مخاطب کر کے ان کی بدکرداریوں اور حرام کاریوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ پھر سنیے، نوجوان پیڑھی کو، نوجوان نسل کو، نوجوان پشت کو، نوجوان جنریشن کو، یعنی ہمارے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو جو دور حاضرہ کی ایجادات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کی سہولیات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کی مراعات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کے ملبوسات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کے مشروبات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کے زیورات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کے اصولات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کے معیارات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کے رواجات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کی رسومات کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کے کمپیوٹر کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کے موبائل کو جواز بنا کر، دور حاضرہ کے انٹرنیٹ کو جواز بنا کر، اور دور حاضرہ کے سوشل میڈیا کو جواز بنا کر شب و روز گناہ کو پانی کی مانند پی رہے ہیں، شب و روز گناہ کو روٹی کی مانند کھا رہے ہیں، شب و روز گناہ کو لباس کی مانند پہن رہے ہیں، اور شب و روز گناہ کو روز مرہ کے معمول کی چیز سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر ان کو انہی الفاظ میں مخاطب نہ کرے جس طرح سے اس نے بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی، بھولی ہوئی، بٹکی ہوئی اور بہکی ہوئی نوجوان نسل کو مخاطب کیا تھا کہ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ اور مقدس صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری تا چوتھی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔
مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، پھر ایسے عالم میں، پھر ایسی حالت میں اور پھر ایسی کیفیت میں ہماری نوجوان جنریشن کیا کرے، ہماری نوجوان پیڑھی کیا کرے، ہماری نوجوان پشت کیا کرے، ہماری نوجوان نسل کیا کرے، ہمارا نوجوان بیٹا کیا کرے اور ہماری نوجوان بیٹی کیا کرے۔ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، باوجود جدید ایجادات کے، باوجود جدید سہولیات کے، باوجود جدید مراعات کے، باوجود جدید ملبوسات کے، باوجود جدید مشروبات کے، باوجود جدید زیورات کے، باوجود جدید اصولات کے، باوجود جدید معیارات کے، باوجود جدید رواجات کے اور باوجود جدید رسومات کے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے؟ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ زبور نمبر 119 کی 9ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 599 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے؟ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ ہمارا نوجوان بیٹا اور ہماری نوجوان بیٹی سارے جہانوں کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے، یعنی بائبل مقدس کے زندہ خدا کے، بائبل مقدس کے حقیقی خدا کے، بائبل مقدس کے حتمی خدا کے، بائبل مقدس کے لا تبدیل خدا کے اور بائبل مقدس کے ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے کلام پر نگاہ رکھے تو کیسے رکھے؟ مجھے اور آپ کو، اپنے نوجوان بیٹے کو اور اپنی نوجوان بیٹی کو سارے جہانوں کے صنعتکار کے، سارے جہانوں کے دستکار کے، سارے جہانوں کے تخلیق کار کے اور سارے جہانوں کے کاریگر کے مقدس کلام پر نگاہ رکھنے کی تاکید و تلقین کرنی ہے اور اس کے احکام و قوانین کی اور اس کے دستور و آئین کی راہوں پر چلنے کی تاکید و تلقین کرنی ہے اور اپنے نوجوان بیٹوں کو اور اپنی نوجوان بیٹیوں کو روحانی اقدار کی راہ دکھانی ہے، آسمانی اقدار کی راہ دکھانی ہے، مسیحی اقدار کی راہ دکھانی ہے اور ان کو سکھانا ہے کہ روحانی قدریں کیا ہوتی ہیں، روحانی عقل کیا ہوتی ہے، روحانی دانش کیا ہوتی ہے، روحانی بلوغت کیا ہوتی ہے، روحانی دانائی کیا ہوتی ہے، روحانی فہم کیا ہوتا ہے، روحانی شعور کیا ہوتا ہے، روحانی حکمت کیا ہوتی ہے، روحانی علم کیا ہوتا ہے، روحانی ادراک کیا ہوتا ہے، روحانی آگہی کیا ہوتی ہے، روحانی بصارت کیا ہوتی ہے، روحانی بصیرت کیا ہوتی ہے، روحانی سمجھ بوجھ کیا ہوتی ہے، روحانی معرفت کیا ہوتی ہے، روحانی خرد کیا ہوتی ہے، روحانی وزڈم کیا ہوتی ہے اور روحانی نالج کیا ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے نوجوان بیٹوں اور اپنی نوجوان بیٹیوں کو خدائے قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کے پاکیزہ اور مقدس دستور و آئین پر اور احکام و قوانین پر نگاہ رکھنے کی تلقین و تاکید کرنی ہے اور انہیں بائبل مقدس کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی عظمت و حشمت سے آگاہ کرنا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے خون کی
قدر و قیمت سے آگاہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنی فطرت میں کیسا ہے، اپنی قدرت میں کیسا ہے، اپنی طبیعت میں کیسا ہے، اپنی الوہیت میں کیسا ہے، اپنی ربوبیت میں کیسا ہے، اپنی قدوسیت میں کیسا ہے، اپنی عظمت میں کیسا ہے، اپنی حشمت میں کیسا ہے، اپنی ہیبت میں کیسا ہے، اپنی دہشت میں کیسا ہے، اپنی محبت میں کیسا ہے، اپنی شفقت میں کیسا ہے، اپنی لعنت میں کیسا ہے، اپنی برکت میں کیسا ہے، اپنی وسعت میں کیسا ہے، اپنی طوالت میں کیسا ہے، اپنی قوت میں کیسا ہے، اپنی طاقت میں کیسا ہے، اپنی بصیرت میں کیسا ہے، اپنی بصارت میں کیسا ہے، اپنی سماعت میں کیسا ہے، اپنی رحمت میں کیسا ہے، اپنی مغفرت میں کیسا ہے، اپنی نصرت میں کیسا ہے، اپنی عدالت میں کیسا ہے، اپنی حکومت میں کیسا ہے، اپنی حاکمیت میں کیسا ہے، الغرض اپنی ایک ایک عظیم و شان خصوصیت میں کیسا ہے اور وہ کیسے بنی آدم کو پسند کرتا ہے اور کیسے بنی آدم کو ناپسند کرتا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان بیٹے اور ہماری نوجوان بیٹیاں کمپیوٹر کو جواز بنا کر، انٹرنیٹ کو جواز بنا کر، موبائل کو جواز بنا کر، سوشل میڈیا کو جواز بنا کر، جدید ایجادات کو جواز بنا کر، جدید سہولیات کو جواز بنا کر، جدید مراعات کو جواز بنا کر، جدید زیورات کو جواز بنا کر، جدید اصولات کو جواز بنا کر، جدید معیارات کو جواز بنا کر، جدید رواجات کو جواز بنا کر اور جدید رسومات کو جواز بنا کر آگ اور گندک کی جھیل کا نوالا لقمہ اور خوراک نہ بن جائے اور ہمیشہ کی ذلت، رسوائی، ندامت اور شرمندگی کے ہولناک اور بھیانک گڑھے میں نہ جا گریں۔ مجھے اور آپ کو، اپنی نوجوان جنریشن کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنی نوجوان پشت کو، اپنی نوجوان پیڑھی کو، یعنی ایک ایک نوجوان بیٹے کو اور ایک ایک نوجوان بیٹی کو آگاہ کرنا ہے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ پھر سنیے، مجھے اور آپ کو اپنے ایک ایک نوجوان بیٹے کو اور اپنی ایک ایک نوجوان بیٹی کو آگاہ کرنا ہے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ واعظ کی کتاب کے 11ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 654 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ مسیحت کا بانی ایک نوجوان
نوجوان شخص تھا جس نے اپنے آسمانی باپ کے عطا کیے ہوئے تمام کے تمام اہداف کو حاصل کر کے دکھایا اور آخرکار پوری کائنات کا خداوند ہونے کا درجہ پایا، خداوند ہونے کا مقام پایا، خداوند ہونے کا اعزاز پایا اور خداوند ہونے کا استحقاق پایا۔ آخر میں اپنے نوجوان بیٹوں کو اور اپنی نوجوان بیٹیوں کو وہی نصیحت کروں گا جو مرد خدا پالوس رسول نے اپنے نوجوان شاگرد تیموتھیوس کو کی تھی کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ تیموتھیوس کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے مقدس خطوط میں سے پہلا خط یعنی پہلا تیموتھیوس اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 203 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ چنانچہ تمام کی تمام جدید ایجادات کو، تمام کی تمام جدید سہولیات کو، تمام کی تمام جدید مراعات کو، تمام کے تمام جدید ملبوسات کو، تمام کے تمام جدید مشروبات کو، تمام کے تمام جدید زیورات کو، تمام کے تمام جدید اصولات کو، تمام کے تمام جدید معیارات کو، تمام کے تمام جدید روایات کو اور تمام کی تمام جدید رسومات کو اس طرح سے استعمال میں لائیے کہ آپ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے مقدس بیٹے کے خون سے خریدے ہوئے لوگ کہلائیں اور آخرکار وہ آپ کو اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات میں داخل کرنے کو آمادہ اور تیار ہو جائے اور آپ ان نوجوان بیٹوں اور ان نوجوان بیٹیوں میں شمار کیے جائیں جن کی بابت مسیحی مفکرین نے کہا ہے جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں، جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں، مبارک وہ جوان ہیں جو مسیح کو شاد کرتے ہیں۔ وہ مر سکتے ہیں لیکن مٹ نہیں سکتے زمانے سے، وہ مر جاتے ہیں پر لاکھوں جہاں آباد کرتے ہیں۔ آپ نے آنے والی نسلوں کو مسیحی ایمان منتقل کرنا ہے۔ آج کی نوجوان نسل، آج کی نوجوان پیڑھی، آج کی نوجوان پشت، آج کی نوجوان جنریشن، آج کا نوجوان بیٹا اور آج کی نوجوان بیٹی کل کے بزرگ ہوں گے اور آپ نے آنے والی نسلوں کو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی تک کے لوگوں کو مسیحی ایمان منتقل کرنے کا ذمہ دار بننا ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان میں ناقص اور کمزور، نکمے اور بے وقوف ثابت ہوئے تو آنے والی نسلیں آگ اور گندک کی بٹی میں، آگ اور گندک کی جھیل میں چلی جائیں گی اور ابدی شرمندگی، ابدی ندامت، ابدی ذلت اور ابدی رسوائی آپ کا مقدر بھی ٹھہرے گی اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔